نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت کے لائق حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غم گسار، انسانیت کے محسن، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، ہادی برحق، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک نے ایک بار ہمیں پھر ہفتہ وار بندگی کے لیے ہم سب کو موقع عطا کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو، اس بندگی کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارا دین اور دنیا بہتر فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید کے وہی کلمات طیبات دوبارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ان کلمات کا تعلق سورۃ المومنون سے ہے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر انہی کلمات کی روشنی میں چند چیزیں آپ احباب کی خدمت میں رکھی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی انہی کلمات طیبات کی روشنی میں قرآن مجید کی اسی آیت مبارکہ کی تشریح و توضیح میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اپنے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں چند مسائل ہم ذکر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، آپ احباب کو سب کو میرا مالک حق سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ خشیت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ خشیت کا مطلب خوف بھی ہے، خشیت کا مطلب ساکن بھی ہے، کہ وہ نماز کے اندر اللہ سے ڈر کر کھڑے ہوتے ہیں۔ خاشعون کا مفسرین نے ترجمہ خائفون بھی لکھا ہے، خائفون،
ڈرنے والے، یعنی مومن جب نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے نماز کی ادائیگی سے احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کا انداز بندگی وہ بتا دیتا ہے کہ وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ دوسرا علماء نے کتب تفاسیر میں اس کا معنی لکھا ہے اے ساکنون، کہ خاشعون کا مطلب ہے ساکنون، کہ وہ نماز کے اندر ساکن رہتے ہیں، کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے جس سے نماز کا مقام اور مرتبہ، حیثیت اور اہمیت مجروح ہو، بلکہ وہ ساکنون صحیح معنوں میں چپ چاپ کھڑے ہو کر، سیدھے کھڑے ہو کر جس طرح نماز کے رکن ادا کرنے کا حکم ہے وہ اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ دو لفظ علماء نے لکھے ہیں، خائفون اللہ کا خوف رکھنے والے، ساکنون ساکت رہنے والے، کھڑے ہوتے ہوئے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ محسوس ہو کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ نماز کی حالت میں ساکن ہوتے ہیں، بالکل خاموشی سے باادب کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز، ان کی حرکات، اس میں اوپر جانے کی، آنے کی، سجدہ کی، رکوع کی، اس سے بخوبی اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز میں کھڑا ہونا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بندگی کے لیے کھڑے ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ ساکنون اور خائفون، خوف کا رکھنا اور بالکل ساکن کھڑے ہونا کہ محسوس ہو کہ یہ بندہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس میں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ طلب ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے۔ نماز کے اندر سرکار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کے موقع پر مسئلہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ہم میں سے نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال اور مرتبہ، یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، صرف آپ ہی نہ دیکھتے، جس کی طرف دیکھتے وہ بھی دیکھتا۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب جو اب آپ آسمانوں میں اپنا چہرہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے اس چہرے کو دیکھتے ہیں، یعنی حضور آسمانوں کی طرف چہرہ کرتے اور جس کے لیے کرتے وہ بھی دیکھتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ المومنون کی یہ آیتیں حضور کے سینہ انور پر نازل فرمائیں، قد افلح المومنون، کہ کامیاب ہوئے وہ مومن، ایمان والے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشیت سے، ڈر سے، رب کا خوف پیدا کر کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ حضور حالت خوف میں اور ساکن کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے بھی آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا
تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیکھ کر تو اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا مومن کامیاب ہوئے وہ جو نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے بلکہ سجدہ گاہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور نے سجدہ گاہ کی طرف نظر کر لی، پھر دوبارہ آسمان کی طرف نظر نہیں کی، اور یہی مسئلہ قیامت تک کے لیے بن گیا کہ اب نماز کے اندر کھڑے ہو کر دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں نہیں دیکھنا، صرف اس جگہ دیکھنا ہے جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی تھی کہ کیوں دیکھنا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جلوہ، خدا کے انوار و تجلیات اس جگہ پر نازل ہوتے ہیں جس جگہ آدمی نے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیفیت، توجہ کرنا، وہ کیفیت، وہ احساس، وہ ماحول پیدا ہوتا ہے اس جگہ دیکھنے پر جہاں سجدہ کرنا ہے، کہ اس ماحول اور کیفیت کی وجہ سے اللہ بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جب وہ نظر کو پابندی کے ساتھ اس جگہ ٹھہرائے گا جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، جہاں اس کا ماتھا لگنا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک ماحول پیدا ہوگا، یکسوئی پیدا ہوگی، ایک توجہ اور ارتکاز کا عمل پیدا ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ بار بار توجہ سے اس جگہ دیکھے گا جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، اس دیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ فرمایا ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سے ڈر کر ادا کرتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے رکیے، سوچئے، غور کریں کہ کیا میں نے زندگی میں کوئی نماز ایسی ادا کی ہے کہ جو ڈر کر ہو، یا ساکن کھڑے ہو کر پورے انہماک اور توجہ سے، پوری یکسوئی سے آدمی کا سارا دھیان نماز کی طرف ہو یا خدا کی طرف ہو۔ جب ہم اس بات پہ بار بار میں عرض کر رہا، 3 جمعے گزر گئے، بار بار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ اور آدمی اگر یہ پریکٹس کرتا رہے، مشق کے طور پہ نماز پڑھتا رہے کہ چلو جی میں جاتا ہوں کر آتا ہوں، تو وہ فائدے نہیں ملتے جو فائدے اس کو سمجھ کر ادا کرنے سے ملتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ آدمی کو نماز کے مسائل کا علم ہو، پتہ ہو کہ نماز کے مسائل کیا ہیں۔ تو اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری نہ کرو۔ نماز میں، بڑا عجیب سوال تھا، عجیب بات تھی کہ نماز میں چوری نہ کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی یا رسول اللہ نماز اور چوری، نماز اور چوری، نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا جو آدمی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ صحیح نہیں کرتا، جو نماز پڑھتے ہوئے سجدہ صحیح نہیں کرتا، رکوع صحیح نہیں کرتا، ارکان کا مناسب انداز میں ادائیگی نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی نماز میں چوری کرتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مرغ کی طرح ٹھونگ نہ مارو نماز کے اندر، جس طرح مرغ چونچ لگاتا ہے، نہ فرمایا ایسے نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھتے ہوئے طبیعت میں ٹھہراؤ ہو، ایک رجحان ہو، ایک میلان ہو، ایک کیفیت ہو، آپ کو دیکھ کر محسوس کرنے والا محسوس کرے کہ یہ کوئی عام کام نہیں کر رہا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب کی بندگی کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے 2-3 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر آپ سارے لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو جاننا ضروری ہے
جب تک وہ چیزیں آپ نہیں جانیں گے نماز میں صحیح معنوں میں یکسوئی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو نماز میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، یہ بہترین ایک طریقہ ہے یکسوئی پیدا کرنے کا، بہترین طریقہ ہے ساکن ہونے کا، بہترین طریقہ ہے خائف ہونے کا، اور بہترین طریقہ ہے اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا کہ آپ نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں کم از کم لفظی ترجمہ اس چیز کا آپ کو آنا چاہیے۔ آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ظاہرہ مختلف چیزیں پڑھی جاتی ہیں، نماز کے اندر مختلف مقامات پر مختلف چیزیں پڑھی جاتی ہیں، تو کم از کم ساری زندگی میں اتنا تو آدمی کو کر لینا چاہیے کہ جو پڑھنا ہے وہ آئے، جو پڑھنا ہے وہ آئے اور اس کا ترجمہ آئے۔ اس لیے کہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا، ٹرانسلیشن آتی ہوگی، آپ کو مفہوم آتا ہوگا، تو کم از کم یہ احساس ضرور ہوگا کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اپنے رب سے کیا بول رہا ہوں۔ اتنا تو فائدہ ہوگا نا۔ اگر آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے بندے کی طرف سے۔ لیکن اگر ویسے ہی پلر کی طرح آدمی کھڑا ہو جائے، نہ اس کو پتا ہو کیا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کہاں تک پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں اگر اس کو نہیں پتا تو اس بیچارے کو وہ خشیت، وہ بندگی کا احساس کہاں سے پیدا ہوگا؟ کم از کم علماء فرماتے ہیں کہ نماز کا ترجمہ نمازی کو آنا چاہیے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نماز کا ترجمہ ہے یہ آپ کو گھر بیٹھے آ جائے گا؟ یہ تو کسی کا سہارا لینا پڑے گا، کسی سے سیکھنا پڑے گا، کسی امام مسجد کے پاس جانا پڑے گا، کسی پڑھے لکھے آدمی سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یہ طریقہ آ جائے، نماز کا ترجمہ آ جائے، تاکہ کم از کم جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اتنا تو معلوم ہو کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ایسا ہونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری جو ارکان ہے نماز کے اندر، ان کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے جو میں عمل کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ اس نوعیت سے پھر آپ اس کو ادا کریں گے۔ فرض کے بارے میں پتا ہو کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نفل کتنی چیزیں ہیں، مستحب کتنی چیزیں ہیں، تو پھر یہ پتا ہو کہ اگر کوئی چیز فرض ہے تو کس حد تک میں اس کو ادا کرنا ہے، واجب ہے کس حد تک اس کو ادا کرنا ہے، اگر وہ سنت مؤکدہ ہے تو کس حد تک ادا کرنا ہے۔ چلو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر جس سے حرام ہو جاتی ہیں چیزیں، سوائے بندگی کے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ کھانا حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن جب آپ ایسے ہاتھ اٹھا کر کانوں کو یہ انگوٹھے لگ جائیں تب بھی ٹھیک ہے،
نہ لگیں اس کے برابر آ جائیں، آپ کے ہاتھ ہوں سیدھے، یہ نہیں کہ ایسے ہوں یا ایسے ہوں، یعنی جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ کے یہ ہاتھ آپ کے شولڈرز کے اوپر ہوں، اور آپ کے یہ انگوٹھے کان کی لو کو چھو رہے ہوں یا نہ چھو رہے ہوں، کم از کم اس کے سامنے ہوں، اور ہاتھوں کی ہتھیلی اور انگلیوں کا رخ چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور آپ زبان سے کہیں اللہ اکبر، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، کہ دنیا کے حلال کام بھی حرام ہو گئے، اب جائز ہے صرف اور صرف تو رب کی بندگی جائز ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی تکبیر۔ آپ نے کہا اللہ ہے، یہ وجہ ہے، فقہی مسئلہ یاد رکھیں، ضمناً عرض کر دیتا ہوں، ویسے یہ بات آگے جا کر آنی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا ہے، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں رکھتے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ نے کلی نہیں کی، آپ نے کھانا کھایا ہے اور آپ نے کلی نہیں کی، منہ میں پانی نہیں ڈالا، دانت صاف نہیں کیے، حلال نہیں کیا، اور آپ ویسے ہی نماز کے لیے آجے، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج واقعہ، لیکن خدا نہ کرے آپ کے دانتوں میں کھوڑ ہے، سوراخ ہے، اور کوئی کھانے کا ذرہ آپ کے دانتوں کے اندر ہے، یا کسی پھل کا کوئی حصہ، یا کسی چیز کا کوئی چھوٹا سا ذرہ آپ کے منہ میں، دانتوں میں، مسوڑوں میں، یا کسی جگہ چمٹا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، اور نماز میں پڑھتے ہوئے وہ چیز نکل آتی ہے، اور آپ اسے نگل جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جب نماز شروع کی تھی تو کہا تھا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہا تھا، کھانا اگرچہ حلال ہے لیکن نماز کے اندر کھا گیا ہے، اب وہ نماز ٹوٹ گئی ہے کہ اس نے کیے ہوئے وعدے اللہ اکبر کہ سارے کام مجھ پر حرام ہے سوائے بندگی کے، اس کی مخالفت کر دی ہے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیا خیال آپ کا ذہن مانتا ہے یہ باتیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ نہیں، یعنی کھانا بظاہر کوئی منع تو نہیں نا، جائز ہے نا، حلال ہے، لیکن آپ نے ایک کمپرومائز کر لیا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، اور اس کو کہا تکبیر تحریمہ، حرام کر دینے والی تکبیر، اور اس تکبیر کی شرعی حیثیت فرض کی ہے کہ یہ نماز کا پہلا فرض ہے اللہ اکبر، جس سے آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر رہ گیا تو نماز رہ گئی۔ فرض کی یہ سادہ سی ڈیفینیشن ہے کہ اگر نماز کے فرضوں میں سے آپ کا کوئی فرض رہ گیا تو نماز گئی، اور اگر کوئی فرض ادا کرنے میں آپ لیٹ ہوئے تو آپ کو سجدہ سہو پڑ جائے گا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو چیزیں نماز میں فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی، آپ نہیں کر سکے، اور آپ کو پتا ہو کہ یہ فرض ہے جو میں نے کرنا تھا نہیں کر سکا، تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر کرنے میں لیٹ ہو گئے، لیٹ یاد آیا، کر لیا، اب وہ جو فرض کے ادا کرنے میں آپ لیٹ ہوئے ہیں اس پر آپ کو سجدہ سہو پڑے گا، اور لیٹ ہونے کی وجہ سے جو آپ سجدہ کریں گے آپ کو لیٹ کی معافی ہو جائے گی اور آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ آپ کا فرض، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نماز کا پہلا فرض کون سی چیز ہے؟ اگر کسی بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں
کئی دفعہ میں نے دیکھا، بالخصوص رمضان شریف میں میں نے بڑی دفعہ یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور مولانا ادھر سے آذان شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کہ مولانا کو دبا لیا جاتا ہے، مؤذن کو یا جو آدمی اذان دیتا ہے کہ تو نے اذان لیٹ دینی ہے، یا ایک اور ہے ٹرینڈ کہ اذان بھر وقت دے لو، نماز کو لیٹ کرنا ہے، 5 منٹ دینے ہیں، 7 منٹ دینے ہیں۔ بعد جگہ تو میں نے دیکھا لکھا ہوتا ہے، اور اس رمضان شریف میں نے ایک پی ایچ ڈی اسکالر کی مسجد میں دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ اذان کے بعد 7 منٹ تک جماعت کھڑی نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اتھارٹی اللہ کے رسول کے پاس ہے، دین کے پاس ہے۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز میں، بالخصوص مغرب کی نماز کی بات ہے، مغرب کی نماز میں آذان کے بعد کسی وجہ سے بھی کوئی تاخیر نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ حجرے سے نکلتے اور کھجور کھاتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے سرکار مسجد میں آ جاتے اور آ کر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اور تاخیر کو برداشت نہ کرتے۔ اور قیامت تک یہی مسئلہ ہے کہ مغرب کی نماز میں وقفہ دینا غلط ہے، خلاف سنت ہے، بر وقت اذان دی جائے گی، بر وقت جو ہے نماز پڑھائی جائے گی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ مولانا کی پسند کا کیا ہے؟ کوئی مولوی، کوئی خطیب، اس کو درجہ اجتہاد تھوڑا حاصل ہے، یا کوئی وہ مجتہد ہے؟ دین تو بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مولانا کی تو اتنی مہربانی ہے نا، وہ حضور کا دین پڑھے اور آگے بتا دے، حضور کا دین پڑھے اور آگے بتا دے کہ ایسے میرے رسول نے کیا ہے، ہمارے پیغمبر نے ایسے کیا ہے۔ تو مغرب کی نماز میں آذان کی تاخیر اور جماعت کی تاخیر یہ الاؤ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سینہ زوری کرتا ہے، شریعت رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ میرے رسول کا عمل کیا تھا۔ یہ بات بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو کیا دیکھنے میں کیا آیا؟ وہ بات کہ نماز کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے۔ یہ عموماً نوجوان یا اناڑی قسم کے جو فصلی نمازی ہوتے ہیں، جو ریگولر نمازی ہوتے ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن جو حادثاتی نمازی بنتے ہیں، موسم کو دیکھ کر نمازی بنتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوڑ کر آتے ہیں، آگے امام رکوع میں چلا گیا ہے، وہ آ رہے ہیں مسجد میں، ایک تو مسجد میں دوڑ کر نماز کی طرف آنے سے روکا گیا۔ مسجد کے اندر آپ دوڑ کر نماز کی طرف رہ جائے تو رہ جائے، جو مل جائے مل جائے۔ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ نماز کے لیے آپ نے مسجد کے اندر دوڑ کر نہیں آنا، بلکہ مطمئن ہو کر اطمینان سے، وقار سے آنا ہے۔ آپ کسی ریس میں نہیں جا رہے، خدا کی بندگی کے لیے جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کے اندر مسجد میں جب آپ آ جائیں، آپ دوڑ نہیں سکتے۔ بعض لوگ اتنا دوڑتے ہیں یا اتنے وزن سے پاؤں رکھتے ہیں کہ وہ فرش سے آواز آتی ہے، اور صاحب ٹیلے لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں جماعت کو پانے لگا ہوں۔ جس نبی نے جماعت کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے حکم دیا ہے، انہوں نے تو یہ مسئلہ دیا ہے کہ جو پالو ٹھیک ہے، جو رہ جائے پڑھ لو، دوڑ کر نماز کے لیے نہیں جانا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بعض کیسز جو دیکھنے میں آئے ہیں، جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ کوئی لڑکا آیا یا رمضان شریف کا نمازی آیا، اس نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں، رکوع پانے سے رکعت ملتی ہے۔ اگر آپ نے رکوع نہیں پایا، سجدے دونوں پا لیے، رکوع نہیں پایا، رکعت نہیں ملے گی۔
آپ نے التحیات پا لیا، آپ کو رکت نہیں ملے گی۔ رکت آپ کو اس وقت ملے گی من ادرک الرکوع فادرک الرکع، جس کو رکوع ملا اس کو رکت ملی۔ اگر رکوع نہیں ملا تو رکت نہیں ملی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ میری رکت کب ہوئی ہے؟ اگر مجھے رکوع ملا ہے، اگر آپ کو رکوع نہیں ملا تو آپ کی رکت نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لڑکا دوڑ کر آتا ہے یا نمازی دوڑ کر آتا ہے یا آنے والا دوڑ کر آتا ہے اور دیکھا کہ امام رکوع میں ہے، اس نے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں گھڑا ہوتا ہے کہ میں نے جماعت میں شامل ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر شامل نہ ہو سکا، تو وہ دوڑ کر آتا ہے، تکبیر تحریمہ نہیں کہتا۔ تکبیر تحریمہ بڑی سمجھنے والی بات ہے ٹیکنیکلی، تکبیر تحریمہ وہ نہیں کہتا، وہ آتا ہے اسی طرح رکوع چلا جاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اور نماز میں شامل ہونے کا ٹیکنیکل طریقہ عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں، اگر امام رکوع میں آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ بڑے سکون سے کہیں اللہ اکبر، ہاتھ بے شک نہ باندھیں اگر خطرہ ہے کہ رکوع نہیں ملے گا، لیکن اللہ اکبر کہہ کر کھڑے سیدھے ہوں اور ساتھ ہی دوسری بار کہیں اللہ اکبر، پھر رکوع میں شامل ہوں، یعنی 2 بار آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا اللہ اکبر فرض ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے کم از کم اتنا تو کہنا ہے اللہ اکبر تعدیل ارکان، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے جو کہنا ضروری ہے اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان، قیام سے رکوع، رکوع سے اٹھنا، پھر سجدے کی طرف جانا، تو یہ جو حرکتیں کرنی ہیں نا، ان میں جو پڑھا جاتا ہے اس عمل کو کہا جاتا ہے تعدیل ارکان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تعدیل ارکان، کہ ایک سے دوسرے کی طرف جانا اور پتہ ہو کہ میں نے کیسے جانا ہے، کیا پڑھ کر جانا ہے۔ آپ پہلی بار کہیں گے اللہ اکبر، بے شک ہاتھ نہ باندھیں لیکن سیدھے کھڑے ہوں، اور ساتھ ہی کہیں اللہ اکبر اور رکوع میں چلے جائیں، تو آپ کو رکوع مل گیا، جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ سمجھ گئے بات؟ رکوع ملنے سے رکعت ملتی ہے، یہ ٹیکنیکل مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ اب آگے چلیں، اللہ اکبر کہہ لیا، یہ فرض ہے، کھڑے ہونا فرض ہے، کھڑے ہونا فرض ہے، کھڑا ہونا، پھر اس میں آپ نے پڑھنے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، یہ ثنا ہے، ثنا، یہ آپ نے سٹارٹ لینی اگر تنہا پڑھ رہے ہیں۔ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوئے پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اگر امام پہلے پڑھ رہا ہے آپ نے پیچھے پھر اس سے سٹارٹ، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پڑھنی ہے، آپ جماعت میں شامل ہوئے اور آگے امام پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ثنا شروع کر دینی ہے۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے ہیں اور خاموشی سے کھڑے ہو جانا ہے۔ امام قرات کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے کا جو عمل ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثنا، اگر ویسے میں نہیں پوچھوں گا، مجھے احساس ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ کسی آدمی کو ایسے نہیں بتانا اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، بلکہ ایسے بتانا ہے کہ وہ سیکھ کر دلیر ہو جائے۔ یعنی سکھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو لازم کرنا، شرمسار کرنا، بلکہ سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی ایسا ڈھب، کوئی ایسا رنگ،
کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا انداز اختیار کرو کہ جس کو آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھ بھی جائے اور دلیر بھی ہو جائے اور محسوس کرے کہ اس نے مجھ سے بھلا کیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کر آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ صاحبزادے کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ نوجوان وضو کر رہے ہیں تو ان کے وضو کرنے کا سٹائل ٹھیک ہے، دیکھا کہ یہ فالٹ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے۔ بچے نے دیکھا کہ غلطی کر رہے ہیں وضو کرنے والے، انہوں نے کہا اچھا جی ذرا یہاں رکیے، دیکھیے میں وضو کرتا ہوں۔ حضرت علی کے بیٹے نے کہا میں وضو، آپ دیکھیں، آپ بڑے ہیں، نمازی ہیں، آپ دیکھیں اگر میں کوئی غلطی کروں تو آپ بڑے ہیں، سینئر ہیں، مجھے بتا دینا۔ تو جب وہ بچے نے وضو کیا، یا ظاہر ہے وہ علی کے بچے تھے، نبی کے نواسے تھے، دین ان کے گھر کا تھا، ان کے بستروں پہ وہی آتی تھی۔ جب انہوں نے وضو کیا اور نمازی نے دیکھا تو جو اس کی غلطی تھی نا وہ دور ہو گئی، اور بے ساختہ زبان سے نکلا، او بچے تو نے بچے ہو کر میرا بھلا کر دیا، خدا تیرا بھلا کرے۔ یعنی کسی کو سکھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو رسوا کرو، ذلیل کرو، نہیں، سکھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی عزت نفس بڑھائیں، دلیر کریں اس کو، بجائے کہ وہ بیچارہ دوبارہ آپ کے سامنے ہی نہ آ سکے۔ ثنا جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اللہ اکبر کہنا فرض اور کھڑے ہونا فرض۔ اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ثنا پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، پھر سنت کی دو قسمیں، مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، کیا ہے؟ اگر یہ سوال کر لیا جائے تو یاد رکھیں ہم فقہائے حنفیہ کے نزدیک ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت۔ پھر آگے تعوذ آئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ پھر آگے تسمیہ آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، انتہائی اہم مسئلہ۔ سورہ فاتحہ جسے آپ الحمد شریف کہتے ہیں، یہ پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب۔ اور ساتھ جو کچھ صورت ملاتے ہیں وہ فرض ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد ولضالین آمین کہہ کر جو آپ آگے کچھ صورت ملاتے ہیں یا آیتیں ملاتے ہیں وہ ملانا فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب، اور آگے صورت ملانا فرض ہے۔ کتنے فرض آپ نے اب تک پڑھ لیے ہیں؟ کوئی ہے حساب؟ تکبیر تحریمہ پہلا فرض، قیام، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا تیسرا۔ سمجھے؟ ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دیں، آپ جب نماز شروع کرتے ہیں آپ نے ثنا بھی پڑھی، تعوذ بھی پڑھا، تسمیہ بھی پڑھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، کوئی اور سورت بھی پڑھی، آپ کی رکعت آگے چلنے لگی ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، ایک رکعت مکمل، ٹھیک ایسے ہی کرتے ہیں نا؟ اب آپ کھڑے ہوئے ہیں، اب کہاں سے سٹارٹ لینا ہے دوسری رکعت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہاں سے سٹارٹ لینا ہے؟ اور یہ بسم اللہ سے سٹارٹ لینے میں 95% لوگ غلطی کرتے ہیں، بلکہ نماز پڑھانے والے غلطی کرتے ہیں۔
ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی مولوی کا سانس بھی پورا نہیں ہوتا وہ الحمد شروع کر دیتا ہے، حالانکہ دوسری رکعت کا جب آپ سٹارٹ لیں گے تو آپ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور یہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سٹارٹ لینا سنت موقدہ ہے۔ اگر رہ گئی تو اگر یہ بسم اللہ رہ گئی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ناپسندیدگی دیکھی جائے گی۔ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نے پڑھنا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ کریں، بڑا اہم مسئلہ آگے لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آپ نے ولضالین آمین کہا، اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، مثلا سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے، سورہ فلق پڑھنی ہے یا ناس پڑھنی ہے، تو ہم جو فقہ حنفی والے ہیں، امام اعظم کے پیروکار ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم وہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کیا پھر کرتے ہیں؟ ولضالین آمین کہہ کر ہم سانس کو تھوڑا سا روکتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، اور جو سورت پڑھنی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی سورت ہے، آپ کی قرات آلریڈی جاری ہے، نئے سرے سے تسمیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھ دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اور یہ طریقہ فقہ حنفی کے اندر رائج ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی پڑھ لے تو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور یہ سمجھیں تقریر نہیں ہے، درس کی کلاس ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لے اور پھر سورت پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو نماز ہو جائے گی کچھ، لیکن یہ پہلی جو بسم اللہ ہے جو سورہ فاتحہ کے شروع میں ہے وہ نہ پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کے اندر کراہت واقع ہوگی، یعنی اس نماز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ کراہت کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، امام ہو یا مقتدی جب رکوع کی طرف جائے گا، رکوع بھی فرض ہے، رکوع بھی، اور یہ مشکل ہے بات، لیکن چلو میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں شاید کچھ سمجھ جائے۔ نماز کے جتنے فرائض ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں، وہ قرآن کی آیات ہیں، ان سے وہ فرض ثابت ہیں کہ یہ آیت اس فرض کو ثابت کرتی ہے، یہ آیت اس فرض کو ثابت کرتی ہے، یہ آیت اس فرض کو ثابت کرتی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اب آپ نے رکوع کی طرف جانا ہے تو کیا کہتے ہوئے جائیں گے؟ امام صاحب کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، آپ پیچھے خاموش نہیں رہیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں، اور رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی۔ یہ ایٹ لیسٹ سٹیج ہے آخری کہ آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ یہ اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں بچوں کی نماز، بچوں کی نماز سکھانے والی کہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، ورنہ حضور نے رکوع میں بڑی دعائیں پڑھی ہیں۔ اگر کوئی ان دعاؤں کا مطالعہ کرے، کتب فقہ میں دیکھے، تو حضور یوں بھی پڑھا کرتے تھے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العظیم اور سنو، فرمایا جو آدمی رکوع میں یہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم اور پھر سجدے میں پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، حضور نے فرمایا اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ بتانے کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اتنا پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، یہ سب سے سوکھا طریقہ ہے
لیکن اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں ساتھ یوں بھی کہہ لیں وابِ حمدہ ہی، تو یہ رزق کی کمی کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، رکوع آپ نے کر لیا، رکوع فرض ہے، رکوع فرض ہے، رکوع کتنے نمبر یہ فرض ہے؟ اگلے جمعے ساتھ یاد تو رکھیں نا، تکبیر قیام، سورت کا پڑھنا، اور اب نماز کے اندر دو جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں انسان کے جسم کی ساری ہڈیاں صحیح اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے؟ کیا بات، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر دو جگہیں ایسی آتی ہیں کہ آپ کے جسم کی ٹوٹل ہڈیاں جو کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے سیدھی نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی بندگی کی برکت سے سیدھی ہو جاتی ہیں۔ کیا بات، تسی غور کرو اس گل تے، کیا بات، اے جڑی گل میں تہاڈی خدمت عرض کیتی ہے دو ایسی کولوں تے نہیں کیتی ہے، سرکار نے دسی ہے، یہ گل نبی پاک نے دسی ہے۔ فرمایا دو مقام نماز کے اندر ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان کے جسم کی ہڈیاں اس جگہ فٹ ہو جاتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ ایک جگہ ہے جب آدمی رکوع کر کے سیدھا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت ساری ہڈیاں آٹومیٹکلی نماز کے اندر اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کوئی کالر لان دی لوڑ ہے، نہیں کوئی پٹا بنن دی لوڑ ہے، نہیں، آپ رکوع میں گئے ہیں اور آپ نے رکوع مکمل کیا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں رکوع مکمل کرنے، کھڑے ہوتے ہیں نا، جی کھڑے ہوتے ہیں، قوما کہتے ہیں اس کو، یہ جو تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں نا، اور کم از کم کتنا کھڑا ہونا ہے؟ 5 سیکنڈ۔ تاں تو انہوں میں نے ایتھے بیٹھنا اوکھا جے، ایٹ لیسٹ کتنا وقفہ ہے؟ 5 سیکنڈ۔ کبھی آپ غور کریں کہ 5 سیکنڈ میں اللہ آپ کے بدن کی سینکڑوں ہڈیوں کو فٹ کر دیتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ رسول اللہ کے دین کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو، جو طریقہ حضور نے بتایا اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو، اور رکوع سے اٹھ کر جو کم از کم 5 سیکنڈ کا وقفہ کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ، کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ آپ وقفہ کریں تو آپ کے بدن کی ساری ہڈیاں آٹومیٹکلی اپنے مقام پر آ جائیں گی۔ اے کوئی نکی جئی گل نہیں، سمجھ آئی جی؟ اللہ کا دیا ہوا سسٹم چیک کریں۔ اور دوسرا مقام کون سا؟ اچھا، یہ جو رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں اور وقفہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ کہو ایک بار یاد ہو جائے گا، قوما۔ ایتھو جدو جاؤ گے نا، ایک دوجے نال گلاں کریو، جس سے تسی گلاں کرو دے میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو گے، اپنا علم دا تبادلہ کرو گے، تو انہوں مسئلہ یاد ہو جائے گا کہ یار رکوع کر کے جس ویلے اٹھی دا انہوں کیا آکھ دے نے، تے دوجا جواب دے دا یار قوما۔ ہون اگلا سوال تسی پیدا کرنا ہے یار قوما کرنا کی ہے؟ یہ دا جواب ہے واجب۔ یہ دا کی ہے؟ واجب۔ قوما کرنا، قوما کرنا واجب، رکوع کرنا فرض۔ ٹھیک ہے، مسائل یاد ہو رہے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اس کے بعد آج کی تقریر ختم، آگے شروع کر لیں گے اگلے جمعے پر انشاءاللہ، زندگی رہی تو۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ ایک سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان
वक्फ़ा करें आप कम अज़ कम 5 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा, इसको जलसा कहते हैं, ये वाजिब है। नमाज में कितनी जगह आती हैं जहाँ हड्डियाँ अपनी जगह आ जाती हैं? दो, कौमा और यानी रुकू से खड़े होने के बाद वक्फ़ा करें तो, और 2 सजदों के दरमियान वक्फ़ा करें जिसको जलसा कहते हैं, जलसा। तो आपकी सारे बदन की हड्डियाँ बाई नेचर अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी। रूहानी फ़ायदे पिछा रखो ना, ईमानी फ़ायदे पिछा रखो। नमाज पढ़िए तो हड्डियाँ अपनी अपनी जगह ते आ जांदियां ने। तां मेरे ते तुहाडे नबी जदों थके हुंदे सन ना ते फरमांदे हो सन, बिलाल अजान दो नमाज पढ़िए, अजान दो। असी थके होईए तो असीं आने बंदा को नेड़ियों ना लंघे, मार थां छड़ांगे, अज असीं थके हाँ। हजूर फरमांदे सन, थक जाते सन सरकार ते फरमांदे सन, बिलाल आओ मैं थके हाँ, तुसी अजान आखो तो नमाज पढ़िए। हुण समझ आउंदी है, हुण साइंस ने तहकीक की तो दस्या कि रकू करिए तो उठिए तो वक्फा करिए तो सारियां हड्डियां अपनी जगह ते आ जांदियां ने। तो जे 2 सजदे करिए तो दरम्यान च जलसा करिए तो सारे बदन दी हड्डियां सीधियां तुक हो जांदियां ने। तो जिस वेले हड्डियां सीधियां हो जांदियां ने तो थकावट उतर जाती है। समझ आउंदी पई कोई गल? सजदे 2 क्यों ने? रकू 1 तो सजदे 2, ਇਹਦੀ वजह की सीखना चाहिए ना। तुसी तो आखे है ना भी असी सवाल पैदा ही नहीं करना, सारा यकीन मेरे ते कर लिया है, लेकिन पढ़न का तरीका है, सीखन सिखाने का तरीका है, सस्पेंस पैदा कर। रकू बोलो, क्याम, ए सजदे 2 क्यों ने? पहला सजदा जिहड़ा फरिश्तियां ने कीता है वो हुक्मी सजदा सी। जिस वेले अल्लाह ने फरमाया आदम नूं सजदा करो, सजदा किनू करो? किनू सजदा किनू करो? यार एक गल दसो, दसांगा वैसे इहदे वास्ते लहदा जुमा चाहिए। अल्लाह ने ये क्यों नहीं आख्या मैनू सजदा करो? बड़ी गल फरमाया आदम नूं सजदा करो। ये किसी दिन फिर पहला सजदा फरिश्तियां ने कीता अल्लाह के हुक्म नाल, आदम अलैहिस्सलाम नूं हुक्मी सजदा। ते जिस वेले कीता ना आदम नूं सजदा ते फरिश्तियां नूं आया स्वाद, ते दूजा कीता शुक्र अदा करने वास्ते कि ओहदे हार सजदियों रह नहीं गए, कर गए ते तर गए, कर गए ते। पहला सजदा जिहड़ा हुक्म दा है, दूजा सजदा शुक्र दा है। समझ आई जे? और जिस सजदा कर लिया ना तो जिहड़ा मकाम मिलिया, अल्लाह का हुक्म मनन का जिहड़ा मकाम मिलिया, तो दिल कीता कि ऐ तो होर करना चाहिए। और फरिश्तियां ने दूजा भी कीता तो 2 सजदे बन गए। जबरील ने आके हजूर ने फरमाया भी तुसीं भी उंज ही 2 करने ने। तो सरकार ने फरमाया सल्लू कमा राय तो मूँह नहीं, ओ मेरा कलमा पढ़ने वाले मैनू वेखो, जिस तरह मैं करना तुसीं भी उस तरह करो, जिस तरह मैं करना तुसीं भी उस तरह। कोई मसाइल की समझ आई? कुछ पता लगता पिया? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਫੂੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਿਰਾ ਕੂੜ, ਝੂਠ, ਫਰਾਡ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਦੀਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜੇ अगले जुमे तक तुसीं आपस च दोहराते रहे, नाले याद हो जाणदे, पक जाणदे, नाले नमाज पढ़दे पता पिया लगेगा हुण की पिया करना, फर्ज पिया करना, वाजिब पिया करना, के करना है, किन्ना कर वक्फा करना है, किधर जाना है, के पढ़ना है। ऐनी कर ते होश आउणी चाहिदी है ना। तो जे काम होश नाल करिए फिर स्वाद भी आउंदा है। फिर एक जुमा होर जी जिहड़ा ना वो इस आयत ते लगेगा, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम
ਖਾਸ਼ਿਊਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਮ ਸਾਕਿਨੂਨ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਮਾ ਤੌਫੀਕੀ ਇਲਾ ਬਿल्ला, ਯਾਰ ਜਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।